अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में मैं अमेरिका और ईरान की जंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान और उस पूरे खित्ते में सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। एक तरफ सऊदी अरब की यमन के हौसियों से जंग की बात चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के उस जंग का हिस्सा बनने की बात चल रही है, तीसरी तरफ ईरान के हवाले से सूरत हाल है कि बिगड़ती चली जा रही है। ईरान को अपने ऊपर होने वाले अमेरिकी हमलों के जवाब में वो हमले जिस जगह से हो रहे होते हैं, उस खित्ते में जहां जहां अमेरिकी मफादात हैं, वहां पर हमला करना होता है। इसमें शामिल हैं कुवैत के ऊपर भी हमले हुए हैं, यहां तक कि कतर के ऊपर भी हमले हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में भी हमले होते रहे। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मेरे वीलॉग का मौजू वहां पे जो सूरत हाल है उसको डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि अमेरिका के अंदर क्या सोच पाई जाती है। इस प्रोग्राम में मैं अमेरिका के आम लोगों में पाई जाने वाली सोच पर बात नहीं करूंगा, उस हवाले से भी एक अलहदा गुफ्तगू जरूर करूंगा। लेकिन आज मैं जो बैनुल अक़वामी मीडिया, अमेरिकी टॉप मीडिया हाउसेस जो रिपोर्ट कर रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को, उसके ऊपर बात करूंगा। खास करके अमेरिकी अफवाज के सरबराह, अमेरिकी फौज जो दुनिया की बहरहाल ताकतवर तरीन फौज है, उसके जो सरबराह है वो सदर ट्रंप को क्या बता रहे हैं। मैं इस खबर के सिर्फ चंद जुमले आपके सामने पढ़ूंगा और फिर उसका खुलासा आपके सामने रखता हूं। बुनियादी तौर पर यह खबर CNN ने रिपोर्ट की है, जिसमें जो मैंने मौजू आपके सामने रखा कि अमेरिका के अंदर क्या सोच पाई जाती है, अमेरिकी फौज क्या सोच रही है, किन मसाइल का सामना है और आगे क्या होने जा रहा है, इस रिपोर्टिंग से आपको किसी हद तक मेरे उस सवाल का, मेरे उस मौजू का जवाब मिलेगा। CNN ने रिपोर्ट किया है, Vance Kane raised concerns about escalating war in Iran, sources say, as US passes consecutive nights of strikes. अमरीकी सदर जो वैंस हैं, जेडी वैंस, और केन जनरल जो केन जो अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह हैं, अमरीकी फौज के सरबराह हैं, उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं जो ईरान जंग जो है एस्केलेट हो रही है, यानी कि ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है कि जो बहुत ही इंटेंस है, फुल फ्लेज जंग जो आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या सूरत हाल बनने जाएगी, इसमें ये कहा गया। मैं इससे पहले कि मैं आपके सामने खुलासा रखूं इसका, जो चंद फिक्रे देखते हैं, उसमें कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन Can both raise concerns about escalating the war in Iran, as President Donald Trump weighed the possibility during a White House meeting on Friday, a source familiar with the matter and the US official told CNN. तो जेडी वैंस और जो जनरल डैन केन हैं, जो कि अमरीकी अफवाज के सरबराह हैं, उन्होंने जब ये डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने जंग के एस्केलेट होने, जंग के बढ़ने के हवाले से कंसर्न्स शो किए। वो कंसर्न्स क्या हैं? On Friday night, the US appeared to pause its bombing campaign on Iran after nearly 2 weeks of consecutive nights of strikes. Operations are on hold, a Department of Defense source told CNN on Saturday. तो 2 हफ्ते मुसलसल रात के वक्त जो बमबारी अमेरिका करता रहा, ये अब होल्ड पे है। जो अमरीकी वजारत दफा के लोग बताते हैं सहाफ़ियों को, मीडिया को। लेकिन ऑन फ्राइडे केन स्पेसिफिकली रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द यूएस म्यूटिनेशंस, स्टॉकपाइल एंड अदर पोटेंशियल नेगेटिव implications according to sources. अब ये sources की जो गेम है, ये पाकिस्तान वाली तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो साफ ज़ाहिर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो प्लांट किए होते हैं सहाफ़ी, या उनको फैसिलिटेट कर रही होती है। फैसिलिटेट से मुराद कभी भी ये नहीं होता कि पैसे दे रही होती है, सिर्फ पैसे भी देने वाले होते हैं। कुछ लोगों को वैसे एक्सेस दी जाती है, उनके काम करवा दिए जाते हैं, उनके हॉस्पिटल मैटर, उनके कोई दूसरे कोई जॉब शॉप्स के मैटर वो देख लिए जाते हैं, तो वो ओब्लाइज हो जाते हैं। और हमेशा के लिए साफ है कि फौज के पास एक पूरा नेटवर्क है पाकिस्तान में, ISI के पास पूरा नेटवर्क है। वो अवाम के दिए हुए पैसों से बनाए गए इन वसाइल के जरिए देख रहे होते हैं चीज़ों को, कहाँ क्या हो रहा है।
تو اس طرح کے لوگ جو استعمال ہوتے ہیں ان کو جب ایکسیس ملتی ہے تو اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پھر انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. وہ انفارمیشن ضروری نہیں ہے ہر وقت 100% درست ہو. درست انفارمیشن کسی صحافی کی وہی ہوتی ہے جس کے ہر جگہ پہ سورسز ہوں, جو خبر آئے اس کو وہ تصدیق کے تمام مراحل سے گزارے اور پھر اس کے بعد اس کو پروفیشنلی اس طرح سے رپورٹ کرے کہ اگر وہ کسی کے خلاف ہے تو اس کا موقف بھی جیسا کیسا بھی ہو وہ لازمی طور پر اس خبر کا حصہ ہو. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو خبر دیتی ضرور ہے لیکن اپنی مرضی کی چیز بتاتی ہے جس سے ان کا اپنا بھی فائدہ ہو رہا ہو اور پھر مناسب وقت پہ استعمال کرتی ہے. اب یہ سورسز والی بات بڑی اہم ہے اس خبر کے اندر بھی. اب یہ ہو نہیں سکتا صدر ٹرمپ کی میٹنگ ہو اس میں جے ڈی وینس ہو جو کہ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں, لیکن بہرحال جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے آس پاس جو گھیرا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریزیڈنٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پریزیڈنٹ کے آس پاس بھی بہت گھیرا ہوتا ہے. گھیرے سے مراد یہی ہے کہ ان کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریزیڈنٹ کے کان میں چیز ڈالنا یا ذہن بنانا بجائے فورس استعمال کیے یا کوئی دباؤ کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ. وائس پریزیڈنٹ جو امریکی سسٹم کو لوگ سمجھتے ہیں وہ زیادہ گھرا ہوا ہوتا ہے ان عناصر سے جو کہ صادرہ ایجنسیاں یا جو بھی وہ مقاصد پورا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. لیکن سٹل میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اہم میٹنگ اور اتنی اہم بات جو کہ امریکی مفادات کے حوالے سے یا امریکہ کو کمزور کر رہی ہے, دکھا رہی ہے کہ یہ جے ڈی وینس کی طرف سے یا وائٹ ہاؤس کے کسی اور سورس کی طرف سے آئے گی. میں یہ فکرہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھوں گا اس سے پہلے کہ میں اس کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور بات کو آگے لے کر چلیں, تاکہ میں یہ چیز آپ کے سامنے اپنا ویو پوائنٹ رکھ سکوں کہ اس خبر کا سورس کیا ہو سکتا ہے. صدر ہم سورس کا نام نہیں لے رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورس کس طرف کا تھا. پولیٹیکل سائیڈ کا تھا, وائٹ ہاؤس کا تھا, صدر ٹرمپ کے ذاتی سٹاف کا تھا یا پینٹاگون کا تھا. سنیے گا, آن فرائیڈے کین جو کہ امریکی افواج کے سربراہ ہیں اسپیسیفکلی ریزڈ, خصوصی طور پر انہوں نے اٹھایا یہ مسئلہ. کیا مسئلہ اٹھایا؟ کنسرنز اباؤٹ دا یو ایس میونیشن اسٹاک پائل, کہ جو امریکی اسلحے کے ذخائر ہیں اس کے بارے میں کنسرن شو کیا, جو کہ ایسی بات ہے کبھی بھی سامنے نہیں آنے دی جاتی, یہ کمزوری ظاہر کرتی ہے کسی کی. اینڈ ادر پوٹینشیل نیگیٹو امپلیکیشنز اکارڈنگ ٹو سورسز. تو یہ وہ بات ہے جو کین کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ کین نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا. تو یقینی طور پہ یہ بات ظاہر ہے کہ جنرل کین نے خود تو صحافیوں کو نہیں بتائی ہوگی, لیکن ڈیفنس سائیڈ کا سورس لگتا ہے جو یہ بات بتا رہا ہے. اور پھر یہی بات جو آگے چل کے خبر میں جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی کہی گئی ہے. ون آف دا سورسز سیڈ دیٹ کین ٹولڈ ٹرمپ اینڈ دا یو ایس ملٹری they could carry out the options available to him and be successful, but then warned of the possible implications. صاف ظاہر ہے کہ فوج جو ہے یہاں پہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے, وہ متحد ہے, وہ آئین کے متحد ہے, وہ امریکی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے متحد ہے, تو وہ اس کو انکار تو نہیں کر سکتا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو آپ کہیں گے وہ کریں گے, لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اب وہ امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دا اسٹاک پائل کنسرن واز ون آف دا مینی ریز ٹو ٹرمپ ڈیورنگ دا میٹنگ. جو اسٹاک پائل یعنی کہ جو ذخیرے کا کنسرن ہے کہ ذخیرہ ختم ہو رہا ہے, آگے چل کے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ذخیرہ گیا کتنے ہے. بوتھ سورسز سیٹ, جو دونوں سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں سی این این کو کہ جو اسپیسیفکلی اسٹاک پائل کا کنسرن جو ہے وہ ریز کیا گیا. دا potential for massive civilian casualties inside Iran if the US resumed major combat operations was also raised, a person familiar with the matter said. وہ کہہ رہا ہے کہ potential for the massive civilian casualties inside Iran کا بھی پہلو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ بہت زیادہ عام سیویلین لوگ مر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ نے اسٹرائکس کا سلسلہ جاری رکھا. Trump has threatened civilian infrastructure including roads and bridges and power plants over the past week, the targeting of which could constitute war crime. بہت اہم فکرہ ہے. Trump has threatened civilian infrastructure including roads,
ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्राइक करेगा, रोड्स को स्ट्राइक करेगा, पुलों को स्ट्राइक करेगा, पावर प्लांट्स को स्ट्राइक करेगा। ओवर द पास्ट वीक्स में वो ये बात कहता रहा है, धमकी देता रहा है, द टारगेटिंग ऑफ विच कुड कॉन्स्टिट्यूट वॉर क्राइम। एक इंटरनेशनल लॉ भी है, हम इसको भी अलग से बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान अब जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, जो लोग कुदवा रहे हैं सऊदी, जिनके बारे में पाकिस्तान में बड़े इज्जत और एहतराम के जज्बात पाए जाते हैं, वो किसी के नहीं है। और सबसे अहम बात, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है सऊदियों की, बहुत सारे जो माहिरीन बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि वो टका नहीं देते किसी को, काम करवाते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, वो पूरी तारीख निकाल के और वो जो एड सऊदी अरब से मिली है उसकी तफसीलात निकाल के जाते, कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। जितना काम लिया है उसके मुताबिक उससे भी 10-15% डिस्काउंट करा के वो आगे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ माहिरीन है माशाल्लाह, माहिरीन को कौन चैलेंज कर सकता है जी। कभी भी, अभी भी जो मायदा हुआ है ना सितंबर वाला, कुछ भी नहीं दिया। आपको बड़े लोग बैठेंगे मिलेंगे, नहीं जी भाई हैं, ब्रदर हैं इस्लाम में, कि ये वो मक्का मदीना, मतलब पता नहीं क्या क्या बातें वो करेंगे, रुपया एक नहीं देते। ये वैसे अच्छी बात है उनकी। खैर उस पर हमने बाद में बात करनी है, माजरत, मैं मौजू की तरफ दोबारा आता हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो पाकिस्तान के बारे में बात करनी है यमन के हवाले से, उसमें भी इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बात करनी है कि वहां पे क्या वॉर क्राइम पाकिस्तान कमिट कर रहा होगा, पाकिस्तान कर रहा होगा, सऊदी अरब नहीं। जंग सऊदी अरब की होगी, पाकिस्तान इस्तेमाल हो के वॉर क्राइम कमिट करेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ये खबर बता रही है कि जो सदर ट्रंप की धमकी थी और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये वॉर क्राइम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, इसको जंगी जराइम में शामिल किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चंद दिन पहले अफगानिस्तान में होने वाले पाकिस्तानी फौज के एक हमले, जिसमें सैकड़ों लोग, जो माजूर लोग थे, जो चैलेंज्ड लोग थे, वो मारे गए पाकिस्तानी फौज के एयर स्ट्राइक्स के अंदर, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसको अपनी मुकम्मल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद डिक्लेयर किया है कि ये जंगी जराइम के जुमरे में आता है, ये वार क्राइम है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बैठी है, कोई भी जी शऊर शख्स उस हुकूमत के हक में बात नहीं कर सकता। वो बारबैरिक तालिबान है, उनको एलिमिनेट बिल्कुल किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स इससे मुतसाद बात करे तो उससे गुफ्तगू की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत का कत्लेआम किया है। उन्होंने जिस तरीके से इंसानों की गर्दनें काटी हैं, जिस तरीके से, सबसे अहम बात जो मजहबी लोग हैं उनके लिए, कि जिस तरीके से उन्होंने गंदा और गलीज चेहरा बना के पेश किया है मजहब का भी, कि पूरी दुनिया में एक नफरत फैली है इस्लाम के हवाले से, जो कि देखने में नजर आती है। और हमारे पास खबर छप जाती है बस 5-6 दिन बाद, फलाना बंदा मुसलमान हो गया, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, और पता नहीं क्या क्या फजूलियात लोग जो है बकते रहते हैं, लिखते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ बिकती है, इससे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह एक और बंदा मुसलमान हो गया। खैर, अब बात ये है कि कोई उनको एंडोर्स नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आम इंसान भी रहते हैं, अफगान रहते हैं, वो अफगान शहरी हैं, उनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पहले से अफगान तालिबान के मजालम में पिसे हुए हैं। एक तरफ उनको अफगान तालिबान मार रहे हैं और दूसरी तरफ जाके पाकिस्तानी फौज बजाय तालिबान, जो कि उनके माजी के अथादी हैं और उन्होंने दे नाल तल्लक बरकरार रखना है, सिर्फ उनको धमकी शमकी देने के लिए वो सिविलियंस को, आम अफगान लोगों को मारते हैं फिर ये। और ये जो हमला था, इसके अंदर वार क्राइम बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ये हमला किया गया, उन्होंने ऑन किया इसको। और मैं तो ये समझता हूं कि बिल्कुल उनके खिलाफ जंगी जराइम के हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। जंगी जराइम पे कोई माफ़ी नहीं हो सकती, और ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या था। मेरे लिए तमाम अक़वाम के कोई भी लोग हों वो बराबर हैं। मैं सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मजहब में शिद्दत पसंदी का जो अंसर है मैं उसके खिलाफ हूँ। जो शख्स भी उसमें इन्वॉल्व हो, मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल बाय द यूज ऑफ फोर्स एलिमिनेट कर देना चाहिए, और जो लोग उनके हक में बात करें उनको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्योंकि जो तशद्दुद है, उसकी मौजूदगी में इंसानियत की बका जो है वो मुमकिन नहीं है। और बुनियादी तौर पे मज़ाहिब भी यही बात करते हैं, इस्लाम के अंदर भी दावा तो यही है ना कि एक इंसान को मारना जो है का कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के बारे में। इंसान, हम यही कहते हैं ना कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम अमन व आतिशी का दीन है। तो अगर ये है तो फिर उसको हमने ये बात माननी है कि जो तशद्दुद की बात करते हैं उनको एलिमिनेट किया जाए।
بالکل ان کے حق میں بیان دینے والوں کو بھی ایلیمنیٹ کیا جائے، طاقت کے استعمال سے کیا جائے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو انسانیت کو بھی خطرہ ہے، اور جو مذہب کا تھوڑا بہت باقی کوئی اگر رہ گیا ہے تو اس کو اور ختم کرنے کی یہ کوشش ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر طالبان ہوں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ٹی ایل پی والے ہوں، پاکستان والے طالبان ہوں۔ اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر یا ایک نظریے سوچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ انسانیت کا یا کسی کا بھی قتل عام جو ہے وہ کریں، یا اس حوالے سے سوچ رکھیں اور اس کا اظہار کریں کہ فلاں کسی بھی بندے نے یہ بات کی تو ہم اس کو مار دیں گے۔ یہ ایکٹو ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یہ والا فکرہ، یا اس فکرے سے منسوب جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ دنیا کے ہر کلچر میں ایلیمنیٹ، ہر ملک کے اندر ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے۔ افریقہ کے وہ ممالک جو ختم ہونے پہ آ گئے ہیں ان کے اندر بھی شدت پسندی کے حوالے سے سوچ بنیادی طور پہ یہ پائی جاتی ہے۔ ایسی جہنم جو ہے وہ دنیا میں صرف پاکستان ہے جہاں پہ مذہبی شدت پسندوں کو بعد میں اگر تھوڑی بہت کوئی کارروائی ان کے خلاف کرنی ہو دنیا کے دکھانے کے لیے تو کر کے ان کو بعد میں انکریج بھی کیا جاتا ہے، بعد میں ان کو سڑکوں پہ بھی لایا جاتا ہے، ان سے مظاہرے بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایسی جہنم آپ یقین مانیں پوری دنیا میں پاکستان کے سوا کوئی نہیں جہاں پہ مذہبی دہشت گردی کو اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے میں موضوع پہ آؤں گا، وار کرائمز کی صدر ٹرمپ کے اوپر جو الزام لگانے کا کیا ہے سی این این نے، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو افغانستان میں اس طرح سے کلنگ ہوئی ہے معذور لوگوں کی، ذہنی طور پہ چیلنج لوگوں کی، اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی فورینزک تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ بالکل ایک وار کرائمز ہیں، اور بالکل جو جنرل عاصم منیر جیسے لوگ ہیں ان کے جو انٹرنیشنلی وارنٹس جاری ہونے چاہیے، جنگی کرائم کے حوالے سے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو دوسرے ملک میں ہوا ہے تو ایمنسٹی نے تحقیقات کی ہے، کاش کبھی ایمنسٹی پاکستان کے اندر جو فوج مظالم کر رہی ہے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ٹرائبل علاقہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے پنجاب یا سندھ میں لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جس طریقے سے بدترین فوجی آپریشن جو ہے بلوچستان کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں جاری ہے، جہاں پہ بیسیوں لوگ مارے جاتے ہیں، جن کو پھر افغانستان میں تو صاف ظاہر حملہ تھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو کاؤنٹ کرنے دیا یا ایمنسٹی کو تحقیقات بھی کرنے دی، یہاں تو وہ تحقیقات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو فگر ہے وہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ہے، کاش کبھی ایمنسٹی یا کوئی بھی تنظیم پاکستان کے اندر ہونے والے جنگی جرائم کا جو ہے وہ جائزہ لے۔ تو اور جو بھی جنگی جرائم میں ملوث ہو ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ بالکل قانونی عمل ہے، ایک انٹرنیشنل لا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے یمن کے حوالے سے دوبارہ بات کریں گے۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ ڈوئنگ سو could potentially leave scores of Iranian deads and many more to suffer without power or food. Trump was warned according to the person. تو یہ بتایا گیا صدر ٹرمپ کو میٹنگ میں کہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایرانی مارے جائیں گے اور ان کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس ریجن میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں ایران کی طرف سے جواب دینے کے نتیجے میں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی، جو ہم نے دیکھا کہ ابھی ایران نے کہا تو بہت مرتبہ لیکن انہوں نے اٹیک پراپرلی نہیں کیے، خصوصی طور پہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں یا ڈیسیلینیشن انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے اگر ایران ایسا کرتا ہے تو وہاں پہ وہ پورے گلف کے اندر ایک علیحدہ سے ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ ابھی اس بات پہ آئے گی، جو سٹاک پائل والی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ Most of the advisors in the room said that if Trump wanted to pull the trigger on a bigger attack, the US could do so in a devastating way, but that the president should consider the potential second and third order effects. اب یہاں پہ صادر بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پھر کانسیکوینسز، نتائج کیا ہوں گے۔ It is currently unclear if the stockpile concern or the warning about the escalation were the primary reason why the US paused consecutive nights of strikes, whether it will continue to do so. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ جو سلسلہ حملوں کا رکا ہے پچھلے 2 دنوں میں، اس کی وجہ سٹاک پائل کے حوالے سے فوج کے کنسرن ہیں یا کوئی اور گل ہے، اس گل کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے اوپر کوٹ کیا ہوا ہے کہ جو امریکی فوج کے سربراہ ہیں وہ سٹاک پائل کے حوالے سے بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک کومنٹ کے انداز میں خبر میں ایک فکرہ لکھا ہے، لیکن کومنٹ نہیں ہے یہ، صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس انداز سے کنوے کیا ہے
کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہ بنیادی مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. President Trump has always been consistent in saying he prefers a diplomatic solution, but he continues to retain all options if Iran continues terrorist activities in the Strait of Hormuz or against allies. White House Communication Director Stephen چینگ سیڈ ان اے اسٹیٹمنٹ. تو یہ انہوں نے ان سے موقف لیا تو انہوں نے کہا ہے جی کہ صدر ٹرمپ نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات ہی چاہتے ہیں، لیکن اگر ایران دہشت گردی جاری رکھے گا تو جواب دیتا جائے گا. Combined with successful sanctions that have crippled Iran's economy and 13 straight days of strikes against military targets in response to their repeated aggression, it would be wise for the Iran to work towards a negotiated deal, otherwise they know what will happen. اب یہ دھمکی ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہ ایران کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو مذاکرات کر کے ایک حل نکالنا ہے، نہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کس حد تک تباہ ہوں گے. اسپوک پرسن فار دا کین، یہ جنرل کین جو کہ امریکی فوج کے سربراہ said we do not comment on the confidential military advice to the چیئرمین پرووائڈز پریزیڈنٹ، کہ جو امریکی افواج کے سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ جو ایڈوائس پریزیڈنٹ کو دیتے ہیں، ہم یہ کانفیڈینشیل میٹر ہے، اس پہ کامنٹ نہیں کرتے سکتے. یہ خیر اسٹینڈرڈ پریکٹس ہوتی ہے کہ پہلے خبر دے دی اور بعد میں یہ والا کامنٹ بھی دے دیا. CNN also reached out to Vance's office for the comment. This comes as the key US weapons stockpiles remain significantly depleted and could come under more pressure if strikes on Iran continue, as CNN has previously reported. یہ CNN کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے رپورٹ کیا تھا کہ اگر یہ حملے جاری رکھیں گے تو سٹاک پائل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ کم ہو جائے گا ذخیرہ. یہ ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں. اب آتی ہے جی اصل بات، سب سے اہم بات. آن سنڈے US ambassador to the United Nations Mike Waltz said that the aid the US has provided to Ukraine in its war depleted a lot of munitions stockpile، کہ جو ہمارا بڑا ذخیرہ تھا اسلحے کا وہ بنیادی طور پہ یوکرائن کو جو ہم نے فراہم کیا ہے جنگ کے لیے، جو پچھلے کچھ عرصوں سے، کچھ سالوں سے جنگ چل رہی ہے، اس وجہ سے ہمارا زیادہ اسلحہ کا ذخیرہ ڈپلیٹ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو امریکہ میں اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، جو امریکہ کے سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے دنیا بھر میں، کہ وہ لیٹسٹ ویپنز جو ہیں وہ بناتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں، کسی اور کو نہیں دیتے. جو استعمال کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر وہ انڈیا کو، پاکستان کو، اور پہلے وہ کنفلکٹ کریٹ ہوتی ہے، فرض کریں سعودی عرب میں اور ایران میں، یا سعودی عرب میں اور یمن میں، یا سیریا میں، اور سو اینڈ سو، تو پھر بعد میں مطلب گاہک بنتے ہیں اور پھر وہ ان کو بیچا جاتا ہے. سب سے بڑی دنیا کی یہ جو وار انڈسٹری ہے یہ ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، اور جو ہماری ایک کونڈولیزا رائس تھیں، وہ بھی کسی اس طرح کی کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو وہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کرنے والے لوگوں میں شامل تھیں، جس میں سب ظاہر ہے کہ اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے میکسیمم پبلک فنڈز کا جو ڈائریکشن رخ ہے وہ ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کی طرف موڑا جائے تاکہ سٹاک پائل کے اوپر اثر نہ پڑے. بہرحال اسلحہ بننے میں، فنش پروڈکٹ بننے میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے. تو یہ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. اب وہ یہ سب سے اہم فکر ہے، دیکھیے گا. وی انہیریٹڈ اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب وہ بتا رہے ہیں، اب یہ جو UN میں ایمبیسڈر ہے امریکہ کا، یہ صدر ٹرمپ کا اپوائنٹی ہے، تو وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے موقف دے رہا ہے. اور یہ موقف کس طریقے سے دے رہا ہے کہ وی انہیریٹڈ اے ڈیفیکلٹ سچویشن، کہ سانوں جڑے نا صورتحال ہی جڑی پیڑی ملی تھی، خطرناک ملی تھی یا کمزور ملی تھی. with many of our missions have been given over in یوکرائن، کہ ہم اپنا زیادہ تر جو اسلحے کا ذخیرہ ہے وہ یوکرائن کو دے چکے تھے. Waltz said during an appearance on Fox News, a lot of them expended in the Houthis جو ہیں, but we are rebuilding with cheaper, faster, more technologically capable as we are conducting this campaign. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیپر یا زیادہ افیکٹو اور چیپر سے میں سستے جو اسلحہ ہے اس کو بنانے کی طرف تیزی سے چل رہے ہیں اس کمپین کے دوران. اب اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ بتاتا ہے کہ صرف یوکرائن کو نہیں
چونکہ یہ حوثیوں کو بھی اٹیک کرتے رہے ہیں، یہ جب میں وہ وار کرائمز کے حوالے سے پاکستان کی جو انٹینشن ہے یمن کے حوثیوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی، اس حوالے سے جب بات کروں گا تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی حوثیوں کا یمنی حوثیوں کا جو بھی ریئیکشن ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹائم. تو اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا. ڈیموکریٹس آگے بتا رہے ہیں، ڈیموکریٹس تنقید کرتے آ رہے ہیں. ایز آف فرائیڈے آفٹرنون the Trump administration was still deliberating over what a potential escalation would look like according to a source familiar. کہ جمعے کے دن تک تو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب آگے کرنا کیا ہے اگر جنگ جو ہے وہ آگے مزید انٹینس ہوتی ہے. Gulf countries have urged restraint in recent conversations with their administration officials but acknowledged the US has unique capabilities it could use to escalate the conflict if it choose to do so, the sources said. کہ جو وہاں ریجن میں پلیئرز ہیں جو سارے کے سارے امریکی اتحادی ہیں، کچھ اتحادی ہیں کچھ پاکستان کی طرح مطلب ویسے ہی ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ جو کام دیا جائے وہ کریں اور پیسے ملیں اور ہم اپنا جو قبضے کا سلسلہ ہے وہ برقرار رکھیں. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسکیلیشن بہتر نہیں ہے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. ایون آفٹر ٹرمپ سیڈ ہی واز کنسیڈرنگ اے میسو اٹیک اگینسٹ دا ایران دس ویک، اس وقت بھی جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے خلاف ایک سخت گیر حملوں کی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس وقت بھی he has privately directed his negotiators to keep talking according to a source familiar with the matter, underscoring how the president has been grappling with the reality of limited escalatory military operations short of putting US troops on the ground. تو وہ کہہ رہے کہ ایک طرف وہ حملوں کی دھمکی دے رہے تھے لیکن دوسری طرف اپنے لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ ان کی نظر یہ سٹاک پائل والے مسئلے کے اوپر تھی. کنکلوڈ اس طرح وہ کرتا ہے کہ امریکاز ملٹری، یہ اب جب پینٹاگون سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکاز ملٹری از دا موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ اینڈ ہیز ایوری تھنگ اٹ نیڈس ٹو execute at the time and place of the president's choosing, Chief Pentagon spokesman Sean Parnell said in a statement to CNN. تو پینٹاگون کا اسپوکسمین تو کہتا ہے جی ہم طاقتور ترین ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب یہ موقف ہے صدر، اس کو میں آگے نہیں پڑھتا، موقف یہی ہوتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اتنی اہم بات اور وہ امریکی افواج کے سربراہ کے منہ میں ڈال کر، جو کہ ایک آن گوئنگ وار میں اس ملک کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہو، کس طریقے سے سامنے آئی اور کس طریقے سے رپورٹ کی گئی. اس سے ملتی جلتی ہلکی سی بھی بات اگر پاکستان میں کسی کے منہ سے نکل جاتی تو وہ غدار بھی کہلاتا اور اب تک مارا جا چکا ہوتا. حالانکہ ان چیزوں سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے ایکشن اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایکشن جو کرنا ہے، وہاں سے اس طرح کے تجزیے، تبصرے، خبریں خود بخود دفن ہو جاتی ہیں اور ایکشن کرنے کا موقع تھا 10 مئی کو جو ہم نہیں کر سکے تھے. تو یہ صورتحال ہے، امریکہ کے اندر پائی جانے والی سوچ ہے ایران جنگ کے حوالے سے، اوورآل ہمارے خطے کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کے اندر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اور حکومتی زعما نہ صرف بلکہ پینٹاگون، امریکی افواج کے سربراہ یہ بتا رہے ہیں کہ سٹاک پائل ختم ہو رہا ہے، ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے تو بہت ہی بدتر صورتحال ہوگی اور امریکی صدر ٹرمپ کو جنگی جرائم کے الزامات کا بھی یا ٹرائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی.